آمن الرسول بما أنزل إليك وبالمؤمنون. وہ جو جبرائیل امین لے کر آئے وہ میری امانت، میرا حسن و جمال، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا نازک قلم آگے بڑھایا، اور پھر آپ کے ان ساتھیوں نے حق ادا کر کے رکھ، وہ چیز تو موجود تھی۔ یہ اتنے جھوٹے اور مکار ہیں، جب سورج نصف النہار میں چمک رہا تھا، کائنات کا ذرا ذرا پکار پکار کے تمہیں راہ ہدایت کی طرف پکار رہا تھا، ہر ذرے میں اللہ کی عظمت پہ نہات تھی۔ جب یہ کائنات پکار پکار کے تجھے خدا کے پیغمبروں کے ان حسین راستوں کی طرف بلا رہی تھی، فی طغیان یعمہون، تو اس گہری شہوت میں ڈوبا رہا اور جان بوجھ کے تو روانیوں کو روکتا تھا، اللہ کی آیتوں کو مٹاتا۔ تجھے اللہ نے انسان بنایا تھا، تو پنڈت جوگی اور سادھو بن گیا، اپنی شناختی بگاڑ دی، اپنی روح کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ دیکھتے نہیں ان بازاروں مارکیٹوں راستوں میں، دیکھو یہ چلتے پھرتے مزار ہیں، ان کی روحیں مسخ ہو کے مر گئی ہے، کبھی انہوں نے روح کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلایا۔ یہ اتنے حریص اور ظالم، ان کے وجود قبریں بنی ہوئی ہیں، اپنے لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں اور مارے مارے پھر رہے ہیں۔ نہ زمین ان کو جگہ دیتی ہے، نہ آسمان ان پہ رحم کر، کبھی ان پر آسمان نہ رویا۔ یاد رکھ لینا، جس پر اللہ کے خوف کی شمشیر چل گئی، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، کائنات کا ذرا ذرا آہذاری کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، ساری کائنات اس کے جنازے میں شفاعت کرتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام ہے جس نے عطاطوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، روانیوں میں ڈال دیا، ہر دکھ اور صدمہ برداشت کیا، ہر بھوک اور پیاس برداشت، دنیا کے دھکے برداشت کیے، مگر اپنے آقا اور مولا علیہ السلام وہ کارواں جو گنبد خضرا کے نیچے رواں دواں، اس کو چھوڑنا اس کو کبھی گوارا نہ ہوا۔ یہاں تو کفار کی بات ہو رہی ہے، میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، تو نے وہ مخلوق دیکھی ہے؟ ھذا من فضل ربی یؤتی من یشاء، ان کی تخلیق ان کے وجودوں کے ذرے سے نمودار ہو رہی ہے،
وہ اللہ کے حسن و جمال سے کھیلتے، یہی اول یہی آخر، اول اول والآخر والظاہر والباطن۔ میرے آقا نے سمو کے رکھ دیا ان کے اندر سلامتیوں کو، عافیت کو، اللہ کی رضاؤں کو۔ جب دنیا سے میرے دین کا گلشن اجڑ رہا گا، آپ نے فرمایا ملک ہندوستان سے مجھے خوشبو آتی، اے خدا کے نبیوں کی اولادو، اس غزوہ ہند کا وقت ہے، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق۔ تمہیں یہ آگ نہیں جلائے گی بابا، یہ تردد نہ کر، اس تردد سے نکل، یہ ابلیس کا تردد ہے۔ آقا علیہ السلام کی بات اپنے کانوں میں سن لے۔ اللہ فرماتے ہیں کُنَّا یا نارو کونی برد و سلام علی ابراہیم۔ اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی بن، ان کو دھوکہ دے، اسی طرح شعلے بلند رہیں، تیرے شعلوں کے اندر تیرا موسم اور مزاج نسیم سحر بن جائے۔ آگ تو مخلوق ہے نا اللہ کی، تم مخلوق سے ڈرتے ہو؟ اس تردد کو دل سے نکالو۔ مخلوق کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ مٹانے میں نہ بنانے میں، پل پل روانیاں جاری ہیں۔ تو یہ منظر اللہ پیش کر رہا ہے، جو آسمانوں سے، جو زمینوں سے، جو سورج چاند ستاروں سے، جو گہرے سمندروں سے اور فلک پوش چوٹیوں سے مجھے پیغام آ رہا ہے، مجھے آگاہی آ رہی کہ تو دو پل کا مسافر ہے۔ ہزاروں لاکھوں مورتیاں اللہ نے بنا بنا کے مٹا دی، جلدی کر، دیر نہ کر۔ یہ رائے ہدایت کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کی شفقت کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کے سینے کا نور کیا ہے؟ یہ برکات نبوت اور تعلیمات نبوت کیا ہیں؟ یہ وہ حسین راستے ہیں جو مجھے سکھ شان کی دنیا کی طرف لے جاتا۔ جب تک تیرے دل پہ قرآن کا نزول نہ ہوگا، تجھے ایمان کی ہوا بھی نہ لگے۔ اتنی حسین دنیا سے مجھے میرے حبیب علیہ السلام نے آشنا کیا۔ جب میں تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میری کوئی شناخت نہیں تھی، میں در در کے دھکے کھا رہا تھا۔
ایک دست شفقت آگے بڑھا، مجھے ماں پکڑ کے میرے رب کے روبرو کر دیا۔ واللہ الخالق البارئ المصور۔ اجمال باری سے جو میرا سینہ منور ہوا، میں ہر چیز سے بے نیاز ہوا۔ میں مخلوق کی طرف کیوں دیکھوں؟ میں مخلوق سے کیوں مانگوں؟ میں مخلوق کے سامنے کیوں جھک جاؤں؟ میرا خالق اور میرا مالک پل پل مجھے بے حد و حساب عطا رہا ہے، عطائیں آ رہی ہے۔ جب سے کملی والے کی رفاقت نصیب ہوئی، زمین آسمان کے خزانے مجھ پہ ابل پڑے، تو دو جہانوں سے جو میں بے نیاز ہوا، تو یہ ذکر خدا ہے۔ بندہ مومن کے قلب پہ جب یاد خدا کی رحمت کا قطرہ گرتا ہے تو وہ آب حیات ہے۔ میرے وجود کی ہر ذرے میں حیات بن گئی ہے، مجھے کسی نے زندہ جاوید کر دیا۔ روانیوں کی ہر اداؤں کے اندر، ہر فضاؤں کے اندر، ہر نظریوں اور عقیدوں کے اندر، سماعتوں اور بصارتوں کے اندر، سبیلوں کے اندر، وسیلوں کے اندر مجھے کسی نے زندہ جاوید کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ ادائیں مجھے کس نے سکھائی؟ یاد رکھنا، اس عالم کارگاہ حیات میں، اس عالم فانی، وہ کوئی بھی ہو بابا، بکریاں چلانے والا ہو، کسی خطے کرانے والا ہو، کسی حسب و نسب کا ہو، اگر اس کو دامن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو، عرشوں فرشوں کو چیرتا پھاڑتا قرب الہی کی حسن و جمال میں جا بیٹھ۔ میرا پناہ سے کیا رشتہ ہے بھائی؟ میں کچھ چوپایا تو نہیں ہوں۔ میرے رب نے مجھے الانسان کا لقب دیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میرے سر پہ جو تاج ہے میرے رب کی عظمت کا ہے۔ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں نے مخلوق سے نہیں مانگا، میرے رب نے یہ مجھے دیا ہے۔ میرے شب و روز اور میری سانسیں تیرے نام۔ ہر صبح نئے عالموں کی آگاہی لاتی ہے۔
ہر ڈھلتی ہوئی شام اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے پہنچاتی ہے۔ اے انسان، فکر کر، وقت ہاتھ سے جا رہا ہے، اطاعت کیا ہے؟ تسلیم و رضا کا جام کیا ہے؟ تو فنا پھر رسول ہے، تو شہید ناموس نبوت ہے۔ تیری اداؤں سے، تیرے کرداروں سے، تیرے رفتاروں اور گفتاروں سے اوصاف حمیدہ کے موتی چھلک رہے ہیں۔ کائنات پہ رحم کر، مخلوق خدا پہ رحم کر، یہ آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ کچھ تو تیرے مشکیزے میں گھونٹ پانی ہوتا، کسی سسکتی ہوئی پیاسی مخلوق کے ہونٹوں میں ایک گھونٹ پانی تو پلا دیتا، کسی تک پیغام تو پہنچا دیتا۔ بلغوا عنی لو آیاتی، اس پیغام کو تو نے نہیں سنا جو آقا علیہ السلام نے تجھ تک پہنچایا۔ اگر تیرے مشکیزے میں گھونٹ پانی ہوا، میری پیاسی امت کو پلا دینا، اتنا ظلم نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پلاتا ہوں۔ انہیں مردہ مت کہو جو شہید ناموس نبوت ہیں۔ تم انہیں دھکے دیتے ہو، تم انہیں گھروں سے نکالتے ہو بلوائیو۔ میں عجب اور ازل سے، اسرار ربانی سے ان کی دلجوئی کرتا ہوں۔ اگر ان کی سینے کی ٹھنڈک دنیا کی کفر پر گر جائے قطرہ تو ساری آگ بجھا کے رکھ۔ یہ آپ علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے کہ ہر مردے کو زندہ کر دیتے۔ مردہ وہی ہے جو ذکر خدا سے غافل ہے۔ ان کی نگاہ میں تاثیر یہ ہے، اگر ان کے سامنے بندہ خدا آئے اسے اپنا رب یاد آ جائے۔ ان کی خوشیاں، ان کی رہنمائیاں، ان کی دلجوئیاں ان کا رب کر۔ آگاہی تو آقا علیہ السلام پہلے دے چکے ہیں نا۔ انہوں نے تو کھڈا کھوٹا اس کے حوالے کیا، چاول شاول کھائے، جنازہ کیا، وضو کا طریقہ نہیں پتا، نماز عمر بھر نہ پڑھی، جنازے کیا پڑھی۔ لیکن پہلے ہی میرے آقا علیہ السلام میرے کان میں وہ بات بتا چکے ہیں، القبر روضۃ الریاض الجنہ، القبر روضۃ الریاض الجنہ۔ تجھے تو جنتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اہل جنت کی حور و قصور اور خادم زمانوں سے تیرے منتظر ہیں۔ یہ رفاقت تھی میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت کی۔
جس نے مجھے زندہ و جاوید کیا، ان حسین راستوں کی آگاہی کی، پھر مجھے سکھ چین کی دنیا کی سلامتیاں نصیب ہوئی، اور میں اپنے سچے گھر میں پہنچا۔ ان پر رب راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک من خشی ربہ، خشیت رحمانی کی پاکیزگیوں سے جنہوں نے غسل کیا، انہیں دنیا میں آب حیات ملا اور سلامتیوں میرے گھر میں جا پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ خیر اور بھلائیاں نصیب فرمانا، اللہ ہماری خطاؤں سے پردہ ڈالنا، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمانا۔ بارے اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، اللہ ہدایت کے فیصلے نصیب فرمانا، اللہ اس وطن کی دھرتی پہ خیر و امن نصیب فرمانا، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا، اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ملک عزیز کو اللہ سلامتیاں نصیب فرمانا، اللہ ہمیں مہلت نصیب فرما، اللہ ہمیں وہ قوتیں عطا فرما کہ باطل کے سینے پہ ہم تیری عظمت کے جھنڈے گاڑ دیں۔ اللہ پاک قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔